بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 3 جنوری سن 1903۔ فرمایا ہمیں جس بات پر معمور کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تقوی کا میدان خالی پڑا ہے۔ تقوی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ، یہ حرام ہے۔ اگر تم تقوی کرنے والے ہو گئے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی۔ بس تقوی پیدا کرو۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، یہ جن کے مذہب کے شاعر میں شراب جزو اعظم ہے، ان کو تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالی ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقوی اور طہارت کے میدان میں ترقی کریں، یہی بڑی کامیابی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز میسر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تقوی مفقود ہے، اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا ہے۔ حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی ہتک کی جاتی ہے۔ مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو۔ جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے۔ زور سے پہلے لدھیانہ سے آئے ہوئے احباب نے شرف نیاز حاصل کیا۔ قاضی خواجہ علی صاحب نے مولوی محمد حسین صاحب کی ملاقات کا ذکر کیا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ قادیان چلو۔ فرمایا اگر وہ یہاں آ جاوے تو اس کو اصل حالات معلوم ہوں اور ہماری جماعت کی ترقی کا پتہ لگے۔ وہ ابھی تک 300 تک ہی کہتا ہے، اور یہاں اب 1.5 لاکھ سے بھی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر شبہ ہو تو گورنمنٹ کے حضور درخواست کر کے ہماری جماعت کی الگ مردم شماری کرا لیں۔ براہین احمدیہ میں جو لکھا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتہا امر الزمان الینا الیس ھذا بالحق، اب دیکھیں کہ وہ وقت آیا ہے یا نہیں۔ گورنمنٹ پنجاب کی خدمت میں جو میموریل ستمبر 1899 میں بھیجا گیا تھا، اس میں صاف اس امر کی پیش گوئی ہے کہ یہ جماعت 3 سال میں 1 لاکھ ہو جائے گی، اور وہ پوری ہو گئی۔ بہت سے لوگ ایسے ضعفاء و غرباء میں سے ہیں جو اس سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں مگر آ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا دیندار آدمی دنیا داروں کی طرف رجوع کرنے میں اپنی ذلت اور توہین سمجھتا ہے۔ ایک صحابی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے۔ اس وقت ایک بادشاہ نے اپنا سفیر اس کے پاس بھیجا اور چاہا کہ وہ اس کے پاس چلے آویں۔ صحابی نے اس خط کو لے کر تنور میں پھینک دیا اور رونا شروع کر دیا کہ ایک طرف تو میری یہ حالت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اور دوسری طرف میں یہاں تک گر گیا کہ کافر میرے ایمان پر طمع کرنے لگا۔ مجھ سے ضرور کوئی سخت معصیت ہوئی ہے۔ جس قدر زیادہ دینداری اور خدا پرستی ہوگی، اسی قدر اہل دنیا سے نفرت پیدا ہوگی۔ فرمایا ہم کو جس قدر تکالیف دی گئی ہیں اور جس قدر سب و شتم کیا گیا ہے، یہ ہماری تبلیغ کے لیے ذریعہ ہو گیا ہے۔ جیسے جس قدر گرمی شدت سے ہو، برسات بھی اسی نسبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ عیش و عشرت اور ناپاک خواہشوں اور فعلوں میں مستغرق تھے۔ انہیں مذہب اور مذہبی مباحثات سے کام کیا تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں یوں کھڑے ہوئے جیسے کوئی بڑا عاشق مذہب دیندار ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ شور سے ساری قوموں میں جلد جلد آپ کی دعوت پھیل جائے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکالیف دی، مگر آخر وہی ہوا جو خدا تعالیٰ کا منشا تھا۔ اسی طرح پر یہاں دیکھ لو کہ کس قدر زور شور سے مخالفت ہوئی اور ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بدعات اور بدکاریوں میں مبتلا ہیں۔ اکثر ہیں جو کنجریوں کے پیر بنے ہوئے ہیں اور بھنگ، چرس، مدک، تاڑی، گانجا، شراب وغیرہ پیتے ہیں۔ یہ دہریہ ہوتے ہیں مگر کوئی ان سے تعارض نہیں کرتا۔ برخلاف اس کے ہماری اس قدر مخالفت کی جاتی ہے کہ چھوٹے سے مسئلہ ہے وفات و حیات مسیح پر
وہ شور اٹھایا گیا جس کی حد نہیں رہی، قتل کے فتوے دیے گئے۔ اس میں راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی اشاعت چاہتا ہے۔ دربار شام، بیعت کے بعد تعاون کا ذکر ہوا، جس پر حضرت اقدس نے ایک لمبی تقریر تعاون کے متعلق فرمائی۔ ارشاد فرمایا، جب تک انسان تقوی میں ایسا نہ ہو جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نکالنا پڑے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ جس قدر زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ بھی توجہ فرماتا ہے۔ اگر یہ اپنی توجہ معمولی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معمولی توجہ رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، غضبت غضبا شدیدا، یہ تعاون کے متعلق ہے، اور پھر فرمایا، انی مع الرسول یقوم و علوم و من یلوم و افطر و اصوم، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کو ملامت کروں گا جو ملامت کرتا ہے، میں روزہ کھولوں گا بھی اور روزہ رکھوں گا بھی۔ یہ سب الہام تعاون کے متعلق ہیں۔ ملامت ایک دل کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک زبان کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ تو یہی ملامت ہے جو مخالف کرتے ہیں، لیکن دل کی ملامت یہ ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ کرے جو ہم پیش کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ روزہ رکھوں گا اور کھولوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت گویا تعاون کا زور گھٹ جائے گا، یہ روزے کے دن ہوں گے، اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ اس میں کثرت سے ہوگی۔ اب دیکھا گیا ہے کہ کثرت سردی اور کثرت گرمی میں اس کی شدت اور تیزی رک جاتی ہے، لیکن بہاری موسم فروری، مارچ اور ستمبر اکتوبر میں اس کا زور بڑھ جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دورے تھمنے والے نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دورے شدید ہیں۔ زمین پر خدا تعالیٰ سے غفلت اور سستی پھیل گئی ہے، نیکیوں کی طرف توجہ نہیں رہی۔ ایسی صورت میں کیا اس کا علاج ڈاکٹری اصولوں سے ہوگا یا کوئی اور علاج اثر پذیر ہو سکے گا جب تک خدا تعالیٰ کی مرضی نہ ہو؟ فرمایا، مت خیال کرو کہ ہمارا ملک یا شہر یا گاؤں ابھی تک محفوظ ہے۔ یہ کل دنیا کے لیے معمور ہو کر آئی ہے اور اپنے وقت پر ہر جگہ پھرے گی۔ اس کے دورے بڑے لمبے ہوتے ہیں، بعض وقت لوگ ان وجوہات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن یاد رکھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ایمان سے ہو رہا ہے۔ اب اس کے وجوہ موٹے ہیں۔ 22 برس پہلے خدا تعالیٰ نے ابراہیم میں مجھے اس کی خبر دی، اور پھر متواتر وقتاً فوقتاً وہ اطلاع دیتا رہا، یہاں تک کہ جب ابھی پنجاب کے 2 ضلعوں میں تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ کل پنجاب اس کے اثر سے متاثر ہوگا۔ اس وقت لوگوں نے اس پر ہنسی کی، مگر آپ بتائیں کہ ان کی ہنسی کا کیا جواب ہوا۔ اجنبی لوگ اگر نہ مانے تو نہ صحیح، مگر ہماری جماعت جو دن رات نشانات کو دیکھتی ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنی تبدیلی کرے۔ جو شخص امن کے زمانے میں خدا سے ڈرتا ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ ڈرنے والے زمانے میں تو ہر ایک ڈرتا ہے۔ جب سونٹا اٹھایا جاوے تو اس سے بھیڑ، بکری، کتا، بلی سب ڈرتے ہیں۔ انسان کے اس میں کون سی خوبی ہے؟ یہ تو اس حالت میں ان سے جا ملا۔ ان کی دانش مندی اور دوربینی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ہی سے ڈرتا۔ بعض گاؤں میں سخت تباہی ہو چکی ہے، یہاں تک کہ گھروں کے گھر مقفل ہو گئے۔ جب زور سے پڑتی ہے تو پھر کھا جانے والی آگ کی طرح ہوتی ہے۔ ایک بار بلاد شام میں پڑی تھی تو جانوروں تک کی صفائی اس نے کر دی تھی۔ یہ بڑی خطرناک بلا ہے، اس سے بے خوف ہونا نادانی ہے۔ حقیقی ایمان ایک موت ہے، جب تک انسان اس موت کو اختیار نہ کرے دوسری زندگی نہیں مل سکتی۔ فرمایا، جو لوگ نیری بیعت کر کے چاہتے ہیں کہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں وہ غلط ہی کرتے ہیں، ان کو نفس نے دھوکہ دیا ہے۔ دیکھو، طبیب جس وزن تک مریض کو دوا پلانی چاہتا ہے اگر وہ اس حد تک نہ پیوے تو شفا کی امید رکھنی فضول ہے۔ مثلا وہ چاہتا ہے کہ 10 تولے استعمال کرے اور یہ صرف ایک ہی قطرہ کافی سمجھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اس حد تک صفائی کرو اور تقوی اختیار کرو جو خدا کے غضب سے بچانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا۔ انسان جب متقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے غیر میں فرقان رکھ دیتا ہے اور پھر اس کو ہر تنگی سے نجات دیتا ہے۔ نہ صرف نجات بلکہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، الطلاق آیت 4۔ پس یاد رکھو، جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو مشکلات سے رہائی دیتا ہے اور انعام و اکرام بھی کرتا ہے، اور پھر متقی خدا کے ولی ہو جاتے ہیں۔ تقوی ہی اکرام کا باعث ہے، خواہ کوئی کتنا ہی لکھا پڑا ہو، وہ اس کی عزت و تکریم کا باعث نہیں اگر متقی نہیں ہے۔ لیکن اگر ادنا درجے کا آدمی بالکل امی ہو
مگر متقی ہو وہ معزز ہوگا۔ یہ دن خدا تعالیٰ کے روزے کے ہیں، ان کو غنیمت سمجھو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا روزہ کھولے تم اس سے سلو کر لو اور پاک تبدیلی کر لو۔ جنوری کا مہینہ باقی ہے، فروری میں پھر وہی سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ایسی بلاؤں کا باعث سادے کی تکذیب ہوتی ہے، اس لیے اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا۔ بعض صحابہ بھی اس مرض سے مرے ہیں لیکن وہ شہید ہوئے، جیسے لڑائیاں جو دشمنوں کی ہلاکت کا موجب تھیں ان میں مرنے والے صحابہ بھی شہید ہوئے تھے۔ جو نیک آدمی مر جاتا ہے اس کو بشارت شہادت ملتی ہے، جو بد آدمی مرتا ہے اس کا انجام جہنم ہے۔ جو شخص نیکیوں میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ دیکھو 1,24,000 یا کم و بیش واللہ عالم پیغمبر گزرے ہیں، مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی طاعون سے بھی ہلاک ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بلا بھی معمور ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اس کی مجال نہیں کہ بلا حکم کوئی کام کرے۔ پھر فرمایا اگرچہ آج کل کسی قدر امن ہے مگر میں ڈرتا ہوں کہ وہ وقت خطرناک زور کا قریب ہے، اس لیے ہماری جماعت کو ڈرنا چاہیے۔ اگر کسی میں تقویٰ ہو جیسے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ بچایا جائے گا۔ اس سلسلے کو خدا تعالیٰ نے تقویٰ ہی کے لیے قائم کیا ہے، کیونکہ تقویٰ کا میدان بالکل خالی ہے۔ پس جو متقی بنیں گے ان کو معجزے کے طور پر بچایا جائے گا۔ عرب صاحب نے پوچھا جو لوگ حضور کو برا نہیں کہتے اور آپ کی دعوت کو انہوں نے نہیں سنا، وہ طاعون سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا میری دعوت کو نہیں سنا تو خدا کی دعوت تو سنی ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ پس جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، خواہ اس نے ہماری دعوت سنی ہو یا نہ سنی ہو، کیونکہ یہی غرض ہے ہماری باسط کی۔ اس وقت تقوی عنقا یا کبریت کی طرح ہو گیا ہے، کسی کام میں خلوص نہیں رہا بلکہ ملونی ملی ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس ملونی کو جلا کر خلوص پیدا کرو۔ اس وقت ظہر الفساد فی البر والبحر، الروم آیت 42 کا نمونہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یورپ اور دیگر ممالک کی بگڑی حالتوں کا علم نہ تھا، خدا تعالیٰ کے وحی پر ایمان تھا، اور اب عرفان کی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ جو چاہے ان ممالک میں جا کر دیکھ لے۔